اور جو فیس ملتا ہے رجسٹرار جو فیس لیتے ہیں یہ اس کے وہ صوبے میں جاتا ہے اور آپ کے صوبے کا انتظام اس سے چلتا ہے. تو نیچرلی اب انہوں نے کم کر دیا تھا, ویلیوشن ریوائز کر دی. پراپرٹی کی ویلیوشن پہلے کم تھی بہت زیادہ تو اسٹیمپ ڈیوٹی کا ریٹ ہائی تھا. اب انہوں نے پراپرٹی کی ویلیوشن بڑھا کے اسٹیمپ ڈیوٹی کا ریٹ کم کر دیا. اس حوالے سے وہاں کمپنسیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ ایٹ پار نہیں ہے کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو ابھی بھی زیادہ ہے. جیسے اگر بعض علاقوں میں پراپرٹی کی ویلیو اگر وہ کروڑ روپے بنتی ہے تو وہ کلیکٹر ریٹ کے حساب سے وہ 40 لاکھ ہی بنتی ہے. تو آپ 40 لاکھ پہ اسٹیمپ ڈیوٹی دے رہے ہیں, کروڑ روپے پہ نہیں دے رہے ہیں. اور مطلب مسئلہ اس کے کہ آپ وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں کروڑ روپے میں, مگر پراپرٹی کی جو ویلیو پر آپ دے رہے ہیں ٹیکس وہ 40 لاکھ پر ہی دے رہے ہیں. یہاں صورتحال بعض صورتحال جو ہے ایسی بھی بنتی ہیں. تو اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو پراپرٹیز آپ میں نے کہا گفٹ کے ذریعے آپ ٹرانسفر کریں گے, پاور کے اوپر آپ خریدیں مگر فوراً اس کو میوٹیٹ کرا لیں یا ٹرانسفر کرا لیں اس کے اوپر. اور بڑی پراپرٹیز کے میں نے جو ہائی کورٹ کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کورٹ میں, ہاں جی, اس میں اکثر کیسز آج کل میں یہ دیکھتا ہوں اگر آپ کورٹ میں بیٹھ جائیں, آپ کا کیس دیر سے لگا ہوا ہے تو موسٹلی کیسز یہ آ رہے ہیں کہ ایک بھائی نے 3 بہنوں کا شیئر کھا لیا, وہ رو رہی ہیں کورٹ میں کھڑے ہو کے, یا 2 بہنوں نے ایک بھائی کا شیئر کھا لیا وہ رو رہے ہیں کورٹ میں کھڑے ہو کے. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میل جو ہوتے ہیں خاص طور پہ بھائی چچا تایا یہ جو ہے شیئر زیادہ کھا جاتے ہیں. عورتوں کو تو بیچاروں کو کم پتا ہوتا ہے, عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کچھ پیپر سائن کرا لیتے ہیں. جیسے پراپرٹی ایک ہوتی ہے ریلنکوشمنٹ ڈیڈ کہ اپنا شیئر ریلنکوش کر دیں آپ کسی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں کہتے ہیں کہ بھائی تم 3 بہنیں ہو, اپنا سارا شیئر جو ہے مجھے ریلنکوش کر دو, میں کورٹ میں جا کے یہ پراپرٹی اپنا نام کرا کے پھر بیچ کے آپ کو پیسے دے دوں گا. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ شیئر ریلنکوش ہونے کے بعد وہ بیچ کے پیسے کھا جاتے ہیں. تو وہ پتا چلا وہ بیچاری بہنیں روتی پھر رہی ہیں, ان کو وہ شیئر نہیں مل رہا. پھر ان پہ پریشر بہنوں کے اوپر, پھر وہ کورٹ کے کیسز جو ہیں وہ اتنا لمبا ٹائم لیتے ہیں کہ وہ وہی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے 20 سال کی عمر میں کیس لڑنا شروع کیا تھا, 50 سال کی عمر میں آپ کو جا کے وہ کیس کا فیصلہ ہوا اور آپ کو شیئر ملا یا نہیں ملا. لوگ اس کیس کے اگر وہ 50-60 سال میں بھی جا کے جیتتے ہیں نا, اس کیس کو جیتنے کی خوشی الگ ہوتی ہے کہ چلو شکر ہمارے پاس جیت تو جاتے ہیں, مگر اس میں زندگی بھی بعض دفعہ چلی جاتی ہے. آپ مطلب اس پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں نا, آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں آپ, وہ حق ہی آپ کو نہیں ملا, وہ پیسہ ہی آپ کو نہیں ملا, تو آپ کی ساری زندگی تو کورٹ میں جوتے گھس گئے. مگر آپ کو وہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے اور وکیلوں کی فیس آپ کو علیحدہ دینی پڑی اور پریشانی علیحدہ ہے. ہر تاریخ پہ آپ کا ہونا ضروری ہے. وہ کلاس رات بعض لوگ بلا لیتے ہیں, بعض لوگ نہیں بلاتے. بعض کلائنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تاریخ والے دن آئیں, دیکھیں گے ہمارے کیس میں کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے وہ آتے ہیں, پروسیڈنگز دیکھتے ہیں. اور بعض جگہ تو جیسے اگر آپ کا دیر سے کیس لگا ہے تو موسٹلی نمبر کم آتا ہے, شروع کیسز چل جاتے ہیں, 1.5-2 بج جاتے ہیں, تو پتہ چلا اگلی تاریخ پہ پھر آپ کو آنا ہے. تو یہ صورتحال جو پراپرٹیز کے اندر چل رہی ہے نا وہ یہ ہیں. اچھا دوسری میں بتاؤں آپ کو کہ ڈیفنس اور کلفٹن کے جیسے ڈیفنس خاص طور پہ یہاں پراپرٹی کے اتنا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن میں, رجسٹریشن میں, ریکارڈ میں تمام کا تمام ریکارڈ کلیئر ہوتا ہے. 99.9% یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں ہینکی پینکی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ٹیکسز نہیں دی ہو یا کچھ ایسی چیز ہو تو وہ ہوتی ہے. نہ آپ کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے. مطلب باقی جتنے علاقے ہیں وہاں پہ پراپرٹی خریدتے وقت بڑا سوچنا پڑتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا دوسرے عناصر ہیں, وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایریا میں اسکیم 33 ہے, فلاں ہے, گلستان رومی ہے, احسن آباد ہے, فلاں, وہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. صحیح, میں ابھی آنے والی تھی قبضے کی طرف. جی قبضے ہو جاتے ہیں اور بیچارے جو شرفا بیلٹنگ میں سے پلاٹ نکالتے ہیں یا قسطیں دے چکے ہوتے ہیں, انہوں نے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے قسطیں دی ہوئی ہیں. اب اپنے پلاٹ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو 4 دیواری بنی ہوئی ہے, فلاں صاحب کا جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ کا پلاٹ گیا. اور ایسے ابھی بھی سینکڑوں اور ہزاروں کیسز ہیں آپ کے پاس. تو مطلب میری ایک پرانی ٹیچر ہیں بیچاری, ان کے ساتھ ابھی پرابلم چل رہا ہے. ان کی لائف لانگ سیونگ میں ایک پلاٹ ہے اور وہ اسی طرف ہے, احسن آباد وغیرہ کوئی شاید ایسا علاقہ, وہاں پر وہ 600 گز کا پلاٹ ہے کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ کے اس کو بہبود میں رکھ دوں تو میرے گھر کا خرچہ چلے. میاں بیوی دونوں اولڈ ہو گئے ہیں, مگر وہ پلاٹ وہ بیچ نہیں سکتی, وہ قبضہ ہے کسی کا, وہاں وہ جا بھی نہیں سکتی, جان کا خطرہ ہے. تو یہ مسائل ایسے ہو گئے ہیں اب. ہاں, تو یہ ہم بحیثیت مسلمان جو یہ بالکل ہی بھول گئے کہ ہم کسی کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, مطلب نہیں کرنا چاہیے. روشن صاحب یہ بھی پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ کراچی, اگر ہم کراچی کو ہی فوکس کر رہے ہیں, ہم کراچی میں رہ رہے ہیں, تو ہم اگر اور بھی بہت سارے شہروں میں یہ پرابلمز آ رہے ہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نئی نئی اسکیمز آ رہی ہیں, لوگ جلدی جلدی گھر بن رہے ہیں. پھر کہیں بہت سے لوگ تو بالکل صحیح ہیں کہ جی اتنا دے دیں, یہ قسطیں دے دیں تو اس پہ یہ صحیح ہو جائے گا.
کہیں کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو لوگ پیسہ کھا کے بھاگ گئے. جی ہاں ہوتا ہے. دیکھیں صورتحال کیا کوئی لا ہے نہیں ہے؟ نہیں لا تو ہے. ایک چیز دیکھیں, یہ اکنامک فیکٹر ہے, بالکل اکنامک سے جڑا ہوا سوال ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ اگر کنسٹرکشن کی انڈسٹری آپ کے یہاں چل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اکنامک گروتھ ہو رہی ہے آپ کے یہاں, کیونکہ باہر آ رہے ہیں, نئے گھر خرید رہے ہیں, وہ کنسٹرکشن میں پیسہ لگا رہے ہیں. آپ کی سیمنٹ انڈسٹری چل رہی ہے, اسٹیل انڈسٹری چل رہی ہے, آپ فنشنگ میں ووڈ انڈسٹری چل رہی ہے, آپ کی پینٹ انڈسٹری چل رہی ہے, اس سے مزدوروں کو جاب مل رہا ہے وہاں پہ. اچھا اسی طرح لوگ انویسٹ کر رہے ہیں پیسے نکال کے اس کے اندر. تو موسٹلی جیسے اچھی جگہوں میں نے کہا لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فلیٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں بننے کے بعد, وہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ بلڈر کی ریپوٹیشن کو دیکھتے ہیں لوگ کہ جیسے بلڈر نے پہلے 3-4 پروجیکٹ بنائے ہیں اور اس نے لوگوں کو پراپر ٹائم پہ قبضہ دیا ہے, تو موسٹلی لوگ جلدی بک کر لیتے ہیں اور جلدی اس طرف بھاگتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں مل جائے گا. مگر بہت سارے نئے نئے بلڈرز آ جاتے ہیں, اخباروں میں آ جاتا ہے کہ این او سی مل گئی ہے, وہ این او سی ملی نہیں ہوتی. تو جو بھی بکنگ کرانے جائے وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس میں اس کو این او سی ملی ہے, اس علاقے کی اس کو کنسٹرکشن کی اجازت پراپر ملی ہے یا نہیں ملی ہے. اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں ڈاکومنٹ چیک کر لے. ایگریمنٹ جو کر رہے ہیں اس کو ضرور پڑھ لیں کہ کیا ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈن چارجز پھر بعد میں اتنے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے پرابلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ نے فلیٹ بک کرا لیا, اس میں بجلی کے چارجز کتنے ہوں گے, واٹر کنیکشن کے کتنے ہوں گے, اگر لون دلانا ہے تو وہ اس کے کتنے چارجز ہوں گے, جب لیز کرائیں گے اس کے کتنے پیسے دینے ہوں گے, یا اوور اینڈ ابو اگر پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے تو کیا وہ بلڈر آپ کو کیا دے گا. مطلب یہ ساری چیزوں کا ڈسکشن ہونا چاہیے. ہم کیا ہوتا ہے جوش میں ایک چیز بک تو کرا لیتے ہیں, پتہ یہ چل دیا ہے کہ آپ نے 20 لاکھ روپے جمع کر دیے فلائٹ کے لیے اور اس کے بعد پروجیکٹ رک گیا. یہ اب بتائیں, وہ ملک کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اچانک حالات خراب ہو گئے, انویسٹر نے پیسہ نکال لیا. اب دبئی کے ساتھ آپ کا کیا ہوا ہے؟ دبئی کے ساتھ یہی ہوا نا کہ سارے انویسٹر تھے, ہزاروں بلڈنگیں بنا دی, ہزاروں فلیٹ کھڑے ہو گئے, کیوبیکلس بنا دیے مہنگے مہنگے, اور آپ کو یوں کرایہ مل جائے گا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. موسٹ آف دا پیپل کیم ٹو می فار دا ڈسکشن کہ جی یہ اس میں کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان کے ساتھ یہی کہا تھا کہ دیکھو جب انویسٹر اپنا پیسہ نکال لے گا پھر آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. دیکھیں اتنے لوگ آئیں گے رہنے کے لیے وہاں. پہلے شروع میں یہ ہوا کہ 2-4 کمپنیوں نے ویزا دلا دیا دبئی کا, پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ ویزا بھی نہیں ملا, لوگ جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ لوگوں کو وہاں پہ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے بھاگ کے اپنے اپنے ملک چلے گئے وہاں سے, اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا. جنہوں نے شروع میں کما لیا اور وہاں سے نکل گئے وہ تو فائدے میں. پراپرٹی میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو شروع میں کما لیتا ہے نا, کہ اس نے شروع میں کما لیا اور اسلام آنے سے پہلے وہ نکل گیا, اس کا مطلب ہی از ونر. اچھا, اور اگر وہ پھنس گیا تو آخری بیانہ بھی پھنس جاتا ہے, پیسے بھی پھنس جاتے ہیں. اس وقت دبئی میں یہی ہوا کہ لوگوں کے پیسے پھنس گئے, انویسٹمنٹ پھنس گئے. ہزاروں لاکھوں فلیٹ وہاں بنے ہوئے, ہزاروں لاکھوں کی جگہ ہے, وہ آدھی قیمت کی بھی نہیں رہی. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ خالی پڑ رہے ہیں, یا کرائے پر اگر گیا تو بڑا مشکل ہے. اب ویزا نہیں ملتا, ویزا نہیں ہو رہا, مطلب اتنے مسائل. اسی طرح یہاں انڈسٹری ہے یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے. جب ہم ادھر آتے ہیں تو یہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب ملک کے حالات ہوتے ہیں کہ سیاسی حالات بگڑ جاتے ہیں, ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں, اچانک کام رک جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی جو انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ یا ہاتھ روک لیتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ جی ابھی میں پیسے لگا رہا ہوں, یا تو انسرٹینٹی ہے, میں پیسے کیوں لگاؤں, پتہ نہیں میرا پیسہ پھنس جائے, تو میں ملیشیا میں کیوں نہ لگاؤں, میں بنگلہ دیش میں جا کے کیوں نہ لگاؤں, میں چائنا میں کیوں نہ لگاؤں. تو مطلب ہو یہی رہا ہے کہ پھر یہاں سے ڈرین آف منی والی بات ہے کہ وہ پیسے نکل رہے ہیں, پھر لوگ چائنا میں سیٹ کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو, لوگ ملیشیا میں جا کے نیشنلٹی لے رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ پھر یہی پرابلم, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سخت ہے نا, وہاں ایسا وقت کم آئے گا. مگر یہ کہ ایونیوز کم ہو سکتے ہیں وہاں, مگر ایسا وقت میں نہیں سمجھتا کہ وہاں آئے گا. ملیشیا, پھر بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش وہی ہے جس کو اس پاکستان کو ہم بوجھ سمجھتے تھے. آج کیا کہتے ہیں, آپ نے کبھی سنا کہ وہاں کوئی سیلاب آیا ہے, کچھ آیا؟ اب ٹکا 4-5 روپے کا ہو گیا, میرا خیال کتنے کا ہو گیا, کرنسی اس کی بڑھ گئی ہے. اس کا ڈیفینس آپ کے بہت سارے لوگ وہاں جا کے گارمنٹ کا آپ کا سارا بزنس ساری انڈسٹری وہاں لگ گئی آپ کی. تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, جاپان سے لوگ آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. مطلب یہی لوگ اگر 20 سال پہلے آپ دیکھیں کیا تھے اور 20 سال بعد ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم یہی دیکھ لیں کہ ہماری پی آئی اے بند ہو گئی, ایمریٹس کو ہم نے بنایا. مطلب پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں انہی نے یہ ایمریٹ کھڑی کی تھی, وہاں سے پائلٹ گئے تھے, وہاں سے ٹیکنیشین گئے تھے. آج ایمریٹس دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے, اور پی آئی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے نا. جب چیک اینڈ بیلنس ہے, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بننی ہے, کس طرح سے ہم لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں. ہم ڈاکٹر محبوب الحق جب کوریا جاتے ہیں تو کوریا کو
इकोनॉमी इतनी ऊपर हो गई और उनको आसमान पे खड़ा कर देते हैं। उस आदमी से आपने कोई काम नहीं लिया, अपने यहाँ जो 5 साल मंसूबे बनते थे उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, तो हम वही करें। हमारे यहाँ वो नहीं है ना कि कुछ समझ के कुछ नहीं करना, बस नहीं, हम तो अब जो मैं देख रहा हूँ, हम तो सिर्फ इल्जाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं हमें पूरे प्रॉपर टाइम नहीं मिला, हम यूं कर लेंगे, हमें और टाइम दे दो। मतलब इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। मतलब कि होता क्या है, जब हम शाम को टेलीविजन खोलते हैं तो हर चैनल के ऊपर 2-2 शख्स या 3-3 लोग बैठे होते हैं, MNA MPS। MNA MPS की सोच महदूद होती है इस हवाले से कि वो अपने एक एरिया से आए होते हैं, एरिया से 25-30-40 हजार वोट लेकर आए थे, और वो 25-30-40 हजार के ही लीडर होते हैं। मतलब 18 करोड़ आवाम के लीडर नहीं है वो, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एरिया वाइज हैं। वो कॉन्सेप्ट आके वो पूरे मुल्क पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली का हिस्सा तो है, कलेक्टिवली जब काम होता है तो फिर जो बेसिक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी सोच जो होती है वो मुल्क की सतह पर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की सोच मुल्क की सतह पर होनी चाहिए। ये तो छोटे जो MNA MPs हैं, इनकी अपनी जो सोच है वो सतही तौर पर सूबे के हिसाब से अपने अपनी जगह पर होनी चाहिए, अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात नहीं करें, ये बैठ के बात करें कि मैं जिस इलाके से इलेक्शन जीता हूं, मैंने उस इलाके में क्या काम कराया। फॉरगेट अबाउट द पाकिस्तान फिलहाल। ठीक है, आप सिर्फ ये सोचें कि आप MNA है किसी इलाके की, आपको मैंने डेवलपमेंट फंड दिए, आपको मैंने खुली छूट दी, आपको कहा कि आप अपने इलाके में काम करिए, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एरिया। बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव, आई शुड क्वेश्चन यू कि जी मैंने इतने पैसे दिए थे आपको, इतना ये आपको दिया था, आपने इलाके में क्या काम किया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितनी सड़कें बनाई आपने, कितने लोगों को सहूलत पहुंचाई, कितनी बेवाओं को उनका हक पहुंचाया, कितने स्टूडेंट को आपने एजुकेशन में इन्वॉल्व किया। तो ये सारी चीजें उन लोगों से क्वेश्चन करनी की जानी चाहिए। यहीं पे ये बात निकली तो ये जरूर पूछूंगी कि अगर कोई इलाके का, जैसे आपने बोला कि MNA है या MP है, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं कि वो क्या क्या चीजों को फोकस करे। देखें, कायद की जिम्मेदारी तो ये है कि पूरे मुल्क के बारे में सोचे। कायद की सोच अलग होती है और उसके जो कारकुन होते हैं उसकी सोच अलग होती है। MPA हूं तो मुझे सूबे में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है कि मैं जिस इलाके से MPA मुकर्रर हुआ हूं, मैंने उस इलाके में कितनी डेवलपमेंट की है। ठीक है, मैं टेलीविजन में बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करूं। पाकिस्तान की तरक्की में मेरा हाथ से बेशक तक है कि मैं सूबाई असेंबली में बैठा हूं, अगर वहां कोई ऐसा बिल पास होता है जो जनरल पब्लिक के लिए है वो तो सही है, मगर जब मैं अपने इलाके में आता हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एरिया। जिस मेरे एरिया के स्कूल हैं, मेरे एरिया के अस्पताल है, मेरे एरिया की सड़कें हैं, मेरे एरिया की जितनी भी इन्वायरमेंट्स है वो मुझे देखनी है, मेरे एरिया के लोगों के प्रॉब्लम मुझे देखने हैं। मगर मैं जब शाम को टेलीविजन में बैठता हूं तो मैं नेशनल लेवल की बातें करता हूं, यूं हो जाएगा, फला हो जाएगा, और हमारे इतने काम पाइपलाइन में यूं करना, और उनका कोई अमल दखल उस काम में बिल्कुल नहीं होता। सही, बिल्कुल नहीं होता। आप ये सोच, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, बिल्कुल आप अपने उनके एरिया में जाएं, विजिट कराएं। आप जाएं, बोले आए मेरे एरिया में देखें, जनरल पब्लिक को दावत दें, वो सिविल सोसाइटी को दावत दें कि सर मैं MNA या MP हूँ इस इलाके का, आइए जरा मेरे इलाके में देखिए क्या हो रहा है, मेरे इलाके में मैंने कितनी डेवलपमेंट की है, मुझे 3 करोड़ रुपए मिले थे, ये देखें क्लियर कट, ये मेरा ऑडिट है, ये मैंने ऑडिट कराया, ये क्लियर कट मैंने काम किया है। चलो ठीक है, 10-20% आप ऊपर नीचे हो जाता है, खा लेता है आदमी। इस मुल्क में जो दिया वो वहां लगाओ ना। उस मुल्क को उसी जगह पर लगाओ। भी हैं, कॉलर भी ले लेते हैं, बात कहाँ से कहाँ निकल रही है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा जिसमें से मुझे मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जिया, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आपको जुम्मा मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मा। जायदा बात कर रही हैं? मिसेस अमीन। अच्छा, मिसेस अमीन, मुझे ऐसा लगा जैसे जायदा की कॉल है। आप लोग की आवाज बहुत मिल रही है भैया आजकल। अच्छा, कैसी है मिसेस अमीन आप? जी बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिसेस अमीन, आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। क्या कहेंगी? जी, रोशन जमीर साहब की बात सुन रहे थे। जी जरूर कहिए, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। रोशन जमीर साहब की बात सुन रहे थे, जरा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने जब कह रही समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, मगर ये कि थोड़ा हमारे यहाँ पे जो है वो सो है, वो तो रहेगा, वो तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, आज का कोई सवाल है आपका? आज का सवाल है, जी हाँ आज का सवाल है, मुझे बताइए कुरान करीम की वो कौन सी सूरह है जो सबसे छोटी है? ऑप्शन नहीं दिया आपने? नहीं, ऑप्शन दे दिए। सूरह क्योंकि एक ही है। क्योंकि एक ही है। सोच लीजिए कौन सी है। कौन सी सूरह है? हाँ जी। जी हाँ, मेरे ख्याल से सूरह तौबा। हाँ, सूरह तौबा। सूरह तौबा। सूरह तौबा। अच्छा ठीक है, चले सही है, थैंक यू सो मच। ना? हाँ, सूरह इखलास सबसे छोटी है, सॉरी
हाँ सूर्य क्लास। अच्छा, आप सोच लीजिए कौन सी है। सूर्य क्लास। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस अमीन, थैंक यू जी। जी वो कह रही हैं आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, थोड़ी